الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض الى یوم القیامہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام قابل صد میرے مشفق و مہربان اساتذہ اکرام اور میرے سفر کے ساتھیوں علم کی جستجو کے جگنوں اور قوم کے مستقبلوں و دیگر احباب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے اس عظیم الشان محفل میں صحابہ کے شوق شہادت کے عنوان پر لطف کرنے کی بشارت کر رہا ہوں۔ خلاق عالم سے التجا ہے کہ رب تعالی ہم کو صداقت کی صدا لبوں پر جاری رکھے اور رب تعالی اسی سلسلے میں جامع شہادت عطا فرمائے۔ محترم سامعین، صحابہ، محترم سامعین، میری نگاہ جب تاریخ کے اوراق پر پڑتی ہے، تاریخ کے اوراق شجاع کے خون سے رنگین اور لبریز نظر آتے ہیں۔ آئیے صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنے سے پہلے صحابہ کے سردار رہبر امام الانبیاء سرکار المرسلین کو دیکھتے ہیں۔ ان کی تمنا کیا ہے؟ میرے مدنی آقا طرف کر فرماتے ہیں نوادرت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ محترم سامعین، صحابہ میں شہادت کا جذبہ تھا، صحابہ میں شہادت کا شوق تھا، صحابہ میں شہادت کی طرف تھی۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو احد میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، جس میں آپ علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جاتے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا بدر میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا خندق میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا خیر معونہ میں 67 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ مجھے کہنے دیجیے اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا صدیق اکبر کے دور میں 28,000 صحابہ اکرام اپنی جانوں کے نذرانے کو پیش نہ کرتے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا فاروق اعظم کے دور میں 14,000 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ عثمان غنی کے دور میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ ارے میں تو کہتا ہوں صحابہ میں اگر شوق شہادت نہ ہوتا، شہادت کا جذبہ نہ ہوتا، اپنی بیویوں بچوں سے بیٹھ جاتے، اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے۔ ارے کسی کو اپنے گھروں کے نرم گداز بستروں پر سونا پسند نہیں، لیکن سن لو جب میرے نبی کے یاروں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کے نبی کے دین کے آبروز کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا، اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا، گھروں سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرا دیا۔ محترم سامعین، صحابہ میں شوق شہادت تھا، صحابہ میں شہادت کا جذبہ تھا۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا۔ محترم سامعین، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو پھر اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پوری دنیا میں پھیل دیا۔ حضور علیہ السلام کے دین کو پوری دنیا میں حضور علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کا دین لے کر حضور علیہ السلام سے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ پھر حضور علیہ السلام کے صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ گھر مدینے میں تھے، قبر قسطن دنیا میں تھی، گھر مدینے میں تھے، قبر افریقہ کے جزیروں میں تھی، گھر مدینے میں تھا، قبر ساحل کے مکران پر تھا، گھر مدینے میں تھا، قبر انڈونیشیا کے جنگلات میں تھی۔ بات نبی ہے
وقت مختصر ہے، رہی زندگی تو ملاقات ہوگی، یوں کہہ کر اجازت کا طالب ہوں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود